جی خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان وساجس میں. میں آپ کے لیے آج بہت ہی اسپیشل گیسٹ لے کے آیا ہوں, عبدالسمیع بربیرے صاحب. دیکھیے مجھے ابھی تک جو آخری آپ کا لفظ ہے عبدالسمیع, تو ہمارے 1 کروڑ ہے یہاں پاکستان میں, آپ کو پتا ہے نا. آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں, سمیع بربیرے, ڈاکٹر سمیع بربیرے. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان. جناب ہماری بڑی خوش قسمتی کہ آپ نے بہت ہی جانے سے پہلے ایسے وقت پہ کہ جس وقت کوئی ہمیں نہیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نہیں, یہ آپ کی محبت. ایک تو انڈیا سے آپ پہلی دفعہ آئے ہیں کیا؟ نہیں, میں کئی بار آیا ہوں. پچھلے 25 سال سے میں پاکستان آتا رہا ہوں مختلف مواقع پہ. رائٹ. تو پہلی دفعہ جب آئے تو آپ نے کیسا محسوس کیا پاکستان آ گیا؟ پہلی دفعہ سے لے کے اب تک کا میں نے خلوص, مہر و محبت, کشادگی ذہن کچھ ایسی پائی کہ مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, سب منکسر المزاج افراد مجھے ملے اور مجھے ایسا لگا کہ میں پاکستان اور ہندوستان نہیں بلکہ اردو کی سرزمین پہ آیا ہوں. یہ بات, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کراچی کی حد تک میں آپ سے بالکل اس بات سے میں آپ سے بالکل اس معاملے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم واقعی پاکستان کراچی میں جو اردو کی ترویج ہے اس میں بہت کام ہو رہا ہے, اور آج تک ہو رہا ہے. مشاعرے آج تک چل رہے ہیں. ہاں چل رہے ہیں. آپ آئے مشاعروں میں کسی؟ نہیں, مشاعروں میں تو نہیں آیا, لیکن متشاعروں کے درمیان ضرور رہا. یہ ماشاءاللہ. اچھا دیکھیے, آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ پاکستان سے پہلے آپ کی 1945 میں ماشاءاللہ جی ہاں آپ کی پیدائش ہوئی. ہے. تو اب اس کے بعد ان مسلمانوں میں ان لوگوں کو آپ ان کے ساتھ رہے جو پیچھے رہ گئے ہمارے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو وہاں مسلمانوں کے حوالے سے لوگوں کے پاکستان میں جو ایک وسوسے ہیں یا تشویش ہے, وہ کہاں تک ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے یا غلط؟ دیکھیے صاحب, تقسیم ہند سے پہلے کراچی, ممبئی یہ سب ایک تھا ہندوستان. اس کے بعد پاکستان بنا, وجوہات جو بھی ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ 45 کی میری پیدائش ہے. سیاست میری گزرگاہ کبھی نہیں رہی. صحیح. لیکن میں صحافت میں رہنے پر مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ نے کبھی ایک فلمی گیت ہندوستان کا سنا ہوگا, نام عبدل ہے میرا, سب کی خبر رکھتا ہوں. تو بینگ عبدالسمیع بربیرے میں بھی سب کی خبر رکھتا ہوں. ایک اخبار, حالانکہ آپ کی شکل سے تو ماشاءاللہ لگتے ہیں آپ اتنے بانور آدمی, اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے, لیکن آپ نے کی, آپ نے خبر رکھی, سب کی خبر رکھی. اور خبر رکھنے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ہندوستان ہمارا بڑا فری پریس ہے. کہاں سے سر فری پریس؟ نہیں سنا. میں تو گیا ہوں مجھے بڑی تھوڑی, ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے بربیرے صاحب, لیکن یہ کہ مجھے تھوڑی سی وہاں جا کے افسوس ہوا کہ وہاں یلو جرنلزم بہت زیادہ. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جس صحافت میں میں نے آنکھیں کھولی اور جس میں میں اپنا کام کرتا رہا ایک عمر تک, اس میں نے دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں. زبان کے لحاظ سے بری طرف جا رہے ہیں, لب و لہجے کی طرف بتدریج انحطاط کی طرف جا رہے ہیں. تو اس دور انحطاط میں ہم جو ہیں وہ اسے کہنا چاہیے کسی میوزیم کے وہ جو رکھے ہوئے پتلے ہوتے ہیں, مجسمے ہوتے ہیں. وہ یہ آپ مانیں گے کہ جو جرنلزم جس کی جو بنیاد شروع میں انسانیت نے رکھی تھی, جس کا مقصد بہت کچھ اور تھا, اب وہ بہت تبدیل ہو گیا, اس میں بہت سارے مسائل آ گئے ہیں. اب آپ کو بتاؤں کہ آج کل بڑا خوبصورت ایک لفظ ہے ماس میڈیا. کسی بھی آج کل کافی عرصے سے چل رہا ہے. ہاں, میرا اپنا ہی میرے آرٹیکل کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں جو سرخی بن گیا تھا. وہ یہ ہے کہ اب وہ ماس میڈیا کہیں بھی نہیں رہا, اب وہ ماسک میڈیا ہو گیا. ماسک میڈیا نہیں, ماس میڈیا کہاں ہو گیا آج؟ نہیں کیوں, اب تو جو مرضی کیا ماسک ہو گیا, آج نہیں سمجھائیے ہمیں یہ کیسے. یہ ماسک کیا ہو گیا کہ جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے اسے پیچھے سے کہلوایا جاتا ہے. اور ایسے چینلز ہیں ہمارے یہاں اور ملکوں کہ جہاں اس قسم کی بات کہلوائی جانی چاہتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جرنلزم کی جو حقائق پیش کرنے کی جو کوشش ہے وہ معدوم ہوتے جا رہی ہے. بالکل معدوم ہو گئی ہے تقریباً. اب تو کچھ بھی رہ نہیں گیا. اب تو جو جتنا زیادہ جنگوازم پہ بات کرے, جتنی زیادہ وہ وائلنس پھیلانے کی کوشش کرے, جتنا زیادہ ہیٹریڈ ہو, اتنا ہی اچھا ہے. اس کی وجہ ہے
کہ ناؤ اور تھوڑا سا انگریزی کا جملہ میں بول لیجیے آپ کو اجازت. nowadays the younger generation they don't want anything serious. They want غلغلہ در گنبد افلاک. اتنا شور ہو کہ اوپر تک آواز چلے. نہیں سر کچھ اچھا بھی ہے ہماری نئی نسل میں. نئی وہ نسل شاید میں آپ کی لڑائیوں سے تنگ آ گئے. نئی نسل میں کچھ اچھی چیزیں ہیں جو اب وہ ٹیکنیکلٹی کی طرف جائیں گے کہ اب وہ ایسے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اے آئی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ابھی شروع ہوا ہے لیکن اب وہ بہت آگے تک گیا. بچہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں دبئی میں تھا اور میری چھوٹی نواسی جو تھی, چھوٹی سی بچی, کہنے کہ نانا دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو ہوا تھا نا امریکہ میں جو وہ عمارت کو جو طیاروں سے, ارے وہ 9/11 کا, تو ہم نے کھولا, میں دبئی میں تھا, دیکھا تو یہ معاملہ تھا. اب وہ اس لپیٹ میں ساری دنیا آ گئی ہے. 9/11 سے دنیا بدلی لیکن وہ امریکہ نے بدلی اپنی یا مرضی سے. امریکہ نے بدلی. جی خواتین, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ کو پتہ ہے عبدالسمیع صاحب, ہمارے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ایک بہت جید نہ صرف جرنلسٹ ہے بلکہ ان کی بڑی ایک خاص نظر سے دیکھتے رہے ہیں زندگی کو. پاکستان آئے ہوئے ہیں, سیدنا کی آج کل وزٹ چل رہی ہے, اس کے سلسلے میں تو ہم نے آپ کو ملانا وہ ضروری سمجھا. ہمارا آپ کا ایک چھوٹا سا ساتھ چھوٹے گا فار اے بریک. وی ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ. ویلکم بیک خواتین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد اسد, اور یہ خواتین حضرات یہ ہے انڈو گلف انٹرنیشنل ٹائم, انڈو گلف ٹائمز. اور یہ پچھلے سمیع صاحب کتنے عرصے سے نکال رہے ہیں؟ 15 سال سے. 15 سال سے. یار اب تو دنیا ختم ہو گیا ہے, میگزین کا زمانہ. ڈیجیٹل بھی ہے, آن لائن یہ بھی ہے. ڈیجیٹل بھی ہے ماشاء اللہ. ہم لوگ آن لائن بھی رہتے ہیں, آف لائن بھی رہتے ہیں. انڈو گلف جی, اور پرنٹ میں بھی ہے. اچھا, یہ میں نے دیکھا اس کا مٹیریل ماشاء اللہ آپ ایک انتہائی گلوسی پیپر پہ چلاتے ہیں. اور مضامین بھی جو ہیں ہم خاص لکھواتے ہیں. نہیں بڑا زبردست یہ ایک آپ نے آپ کی کاوش ہے. لیکن یہ اس کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہرا کمیونٹی بھی ہے. جی, اس میں بہرا کمیونٹی کے تعلق سے میں عرض کروں کہ میں یہاں آیا سیدنا ڈاکٹر مفضل سیف الدین صاحب کی دعوت پہ. یہاں میں آیا تو محرم کی مجالس کے سلسلے میں 3-4 روز کا میرا اپنا یہاں قیام رہا. یہاں میں نے دیکھا بہرا کمیونٹی سے 3 پشتوں سے ان کے جو سیدنا تھے, میرے والد کے دوست تھے ڈاکٹر سیدنا ڈاکٹر طاہر سیف الدین, میرے وہ کہیں گے نا کرم فرما اور بزرگ مشفق ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین, 50-60 سال ان کا ساتھ رہا. اور اب ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین ان کی, آپ کے تو پڑوسی بھی ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ممبئی, وہیں ان کا کافی بڑا وہ ایک وہ ہے بہرا کمیونٹی کا سلسلہ. بہرا کمیونٹی ایک امن پسند قوم ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ جب میں آیا, مجھے گجراتی آتی نہیں ہے لیکن میں سمجھ لیتا ہوں, تو ان کے یہاں بہت ہی طہارت کی, صفائی کی, اس کی بڑا اور ڈسپلن کمیونٹی ہے. ہمارے بہت ہیں, میرے تو فادر کی بھی بہت زیادہ, کیونکہ ان کے یہاں آ جانا سیدنا سے بہت ملاقات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آپ جس ملک میں رہتے ہو اپنے وطن سے محبت کرو. تو یہ میں نے دیکھا بہرا قوم, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, دنیا میں کہیں بھی ہوں, ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ان کا اپنا تشخص ہے, اور سیدنا صاحب کے نام سے جو ہے وہ ساری دنیا انہیں جانتی ہے. ان کا کام بھی بڑا زبردست ہے کمیونٹی کا, ہاسپٹیلٹی کا, میڈیکل فیلڈ میں, مختلف شعبوں میں بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا پوری دنیا میں. اور ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو قوم ڈسپلن ہوتی ہے, جو قوم امن پسند ہوتی ہے, اس کا ساتھ ہر ایک کو دینا چاہیے. اور یہی اتحاد بین المسلمین کی یہیں سے راہ نکلتی ہے. یہی لے کے مشن آپ ساری زندگی چلتے رہے. جی ہاں بالکل. بڑا بہت بڑا مشن ہے. کتنے حد تک کامیاب ہوئے سمیع بھائی, اگر آپ سے پوچھوں میں؟ جی میں آپ کو اتنا بتا دوں, میں رہتا ہوں ہندوستان میں. ہندوستان کا ایک کمپوزٹ کلچر ہے, بہت ہی کمپلیکس کلچر بھی ہے. اب تو اتنا کمپلیکس ہی نہیں ہے کہ اب تو کافی جب سے مودی صاحب آئے ہیں تھوڑا سا بہت بلیک اینڈ وائٹ ہوتا جا رہا ہے. نہیں, وہ ایسا ہے کہ ہر وقت حکومتیں بدلتی رہتی ہیں,
सियासतदान आते हैं। कहाँ बदली आप लोगों ने 5वीं दफा आप उनको ले आए हैं दोबारा, हालांकि कमजोर है इस बात में। इस वक्त जो है सूरत हाल वो नहीं है जो 10 साल पहले थी। बहरहाल सियासत उनका अपना काम है जो अहले सियासत। लेकिन कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आपसे ये पूछना ज़रूर पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं इंडिया की और उसकी डेमोक्रेसी की, जिसके ऊपर बहुत दुनिया में प्रचार था, ये कहीं ना कहीं मोदी साहब की जो राइट विंग किस्म की जो पॉलिसीज़ है उसके फ़र्क तो पड़ा ना। नहीं, ऐसा है कि हर आदमी अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है, राइट। तो आइडियोलॉजी जिस लाता है तो लोगों को, अगर वो बड़ी तादाद में लोगों से पसंद करते हों तो उनका वोट बैंक है। तो फैब्रिक कैसे बन गया? अब आप क्या समझते हैं कि जो अब जिस तरह का आपका इंडिया है जी, उसमें बहुत ज़्यादा तफरीक और बहुत ज़्यादा वो नहीं है? नहीं, वो बात अब नहीं है जो शुरू में थी कि हर चीज़ का आप देखेंगे दिन में पारा गर्मी का कितना रहता है, रात में पारा कितना उतरता है, तो ये सब पारे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि मेरा दो दफ़ा कम से कम जाना हुआ इंडिया और मैं काफ़ी अर्से रहा हूँ, हमें ऐसे लगा जैसे आप पाकिस्तान, वहाँ जो आप ज़्यादातर लोग हिंदुस्तानी हैं वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। ये पाकिस्तान कभी आए ही नहीं, वो तो एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? वही हैं वही हैं जो हमने तो नहीं रोका, आप ही लोग। जो मैं अभी अगर आया यहाँ तो बैसिया साहब ही आया, बुलाया गया, तो मेरा अपना मिशन भी एक हद तक उतना ही है। लेकिन वीज़े मिलना इतना आसान नहीं है। कहाँ यहाँ पाकिस्तान इंडिया के और इंडिया के पाकिस्तान को, नहीं, वो दोनों मुल्कों में देखिए दोनों मुल्कों की सियासत और हुक्मरानों का मामला है। लेकिन ये बताऊं कि मेरा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, जितना हम करीब आ जाएं एक दूसरे के, ये ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, उनका जो रीजन के लिए अच्छा है। और कब तक आप लड़ते रहें? हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं है। नहीं, किसकी तरफ से आपके ख्याल? अगर मैं आपसे पूछूँ, आप तो इल्मियत है, आपका तो इतना हिंदुस्तान आप तशरीफ़ लाएंगे तो वहाँ आपको जो खुलूस यहाँ मिलता है हमें, वही खुलूस वहाँ भी आपको मिलेगा। जी, मैं गया था 2 दफ़ा, जी, मगर वहाँ मुझे लगा जैसे कि हमें घबराहट रही वहाँ, कि मुसलमान बड़े घबराए रहते हैं वहाँ, छोटी-छोटी बातों पे डरते हैं। हम बड़े यानी सुकून और इत्मीनान से वहाँ रहते हैं, कोई डर की बात नहीं है। आप अच्छे इलाकों में रह रहे हैं। हाँ, कई इलाकों में ऐसा है ना जहाँ ये हो जाते हैं जुल्म कभी ना कभी। नहीं, ऐसा नहीं। किसी ने गाय खाते हुए देख लिया तो उसको मार दिया। नहीं, देखिए, एहतराम गाय का आपने जिक्र किया, कई जगह तो ऐसा है, रेड मीट की भी इजाज़त जो है ज़रा थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। बिल्कुल सही है, इस्लाम में है, कुरान में है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उससे एग्री करता हूँ आपके साथ, बिल्कुल है। लेकिन इस बात पे किसी को मार देना नहीं, ये तो अच्छा नहीं। किसी को मार, असल में क्या है, दोनों तरफ जब आग लगी होती है बराबर ना, तो उसमें ये होता है। आप ये कह रहे हैं कि रेड मीट एक साजिश थी गोरे की, कि जिसने आप लोगों को खिला दिया ताकि लड़ाई हो। अल्लाह लो, क्या ये हमें आप हिस्ट्री ठीक कर देना। सियासत क्या कार फरमा रहती है ये बता नहीं सकते। कोई कहीं जाए, किसी की इबादत गाह हो, किसी भी कौम की हो, किसी भी इलाके में हो, कहीं कोई शरारत कर ले तो उसे क्या देखते थे हम कि ये अंग्रेज़ों के दौर से चला है। बिल्कुल, आप हिंदू मुसलमानों का मामला नहीं है, वहीं से ये चला है, चाहे वो पाकिस्तान अब बना है और हिंदुस्तान तब बना है, लेकिन यही चलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल आपसे इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी है जी कि अब हम 2 कौमें जो अलग अलग हैं लेकिन साथ रह रही हैं, जी, बड़े मसाइल हैं, दुनिया झगड़ती वो देखती है हमें सब। जी, किस तरह से इसको ठीक किया जाए? और अगर आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों मुल्कों में से, अगर आप एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आपका एक जहन है और आप बहुत सच्चे आदमी लगते हैं मुझे, जी, आप मुझे बताइए दोनों में से किसका ज़्यादा कसूर लगता है आपको कि इन मामलात को ख़राब होने में? नहीं, ऐसा है कि कसूर दोनों का है भी और नहीं भी। उसकी वजह क्या है कि कहीं पलड़ा ऊपर रहता है, कहीं पलड़ा नीचे रहता है, और ये ऊंचा नीचा होते रहता है सियासत की वजह से। दोनों मुल्कों में सियासतदान हैं, दोनों मुल्क में हुक्मरान हैं। यहाँ खुलूस क़ल्बी से अगर काम दोनों मुल्कों में किया जाए तो इससे बेहतर कोई मुल्क नहीं हो सकता। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दोनों बहुत देखिए, तिजारत में फ़ायदा हो सकता है, कल्चर, आर्ट और बहुत सारे फ़नून लतीफ़ा, बहुत सारी बातें तिजारत में भी बहुत कुछ। अभी कल ही मैंने आपकी यहीं टीवी पे किसी सियासतदान को सुना या
مجھے نہیں معلوم کون صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت ہی شروع ہو جائے تو بڑا کام ہو جائے. ارے صحیح بات ہے، کسی نے آپ نے روکی ہوئی، آپ کی حکومت نے روکی ہوئی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہو، جی جی ہو لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ زیادہ پولیٹیکل ہیں، بہت زیادہ، یہ وجہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے پولیٹیکل. تو کیوں نفرت کرتے ہیں ہندوستانی پاکستانی؟ عوام جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہوتے. سیاست جو ہوتی ہے دونوں ملکوں میں کہیں بھی ہو، اس کا کچھ نہ کچھ پڑاؤ اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. اب یہ ہے کہ ہندوستان 140 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. زیادہ ہو گیا ہوگا. ہو آپ گیا لوگ ہوگا. اور کچھ کر بھی تو نہیں رہے سوائے آبادیاں بڑھانے. نہیں آبادی جو ہے بڑھتی بھی رہتی ہے گھٹتی بھی رہتی ہے. کووڈ نے تو بہت یار سارے میں نے آپ کا سنا ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑا آپ سے بڑا ملال ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس بس اسی دوران. میں کووڈ میں ہوا. کتنے عرصے رہی شادی آپ کی؟ ہماری تو قریب 20-25 سال رہی. محبت کی شادی؟ ہاں 20-25 سال؟ ہاں 25 سال. وہ بیمار تھی. شی واز سفرنگ فرام کینسر، بریسٹ کینسر. اور پھر کووڈ نے جو ہے سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا. تو بہرحال اللہ غریق رحمت کرے. اور آمین. اس بیچ میں بڑی بڑی شخصیتیں کووڈ میں ہندوستان سے چلی گئی. بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے یہاں سے گئی ہوں گی، مجھے نہیں آپ معلوم. خود کن شخصیات سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ ذرا بتانے کی پلیز گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ اس عرصے میں آپ تو ماشاءاللہ آپ بہت ینگ ہیں. جی مجھ سے چھوٹے ہوں گے آپ، 25-30 سال. آپ کو ذرا مجھے بھائی کہیں آپ، میں بڑا بھائی ہوں میں آپ کا. 80 کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. ویسے کیوں بتایا آپ نے؟ کیا یار، کیا لگتے ہی نہیں ہے کہیں سے آپ قسم سے. اگر آپ 35 سال سے تھوڑا سا بھی اوپر لگتے الحمدللہ. یہ آپ کی محبت. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کی زندگی گزری ہے اس میں کن کن لوگوں کا انفلوئنس کیسے کیسے رہا؟ تو جلدی سے ذرا بتائیں کہ جن لوگوں نے مختصر بتاؤں. جی مختصر کیا، ایک گھنٹے میں کیا کیا. میرے والد مرحوم جو تھے ان کا نام تھا عبدالحمید ببیرے. وہ فریڈم فائٹر رہے. ان کے تعلقات جو تھے تقسیم ہند سے پہلے اور تقسیم ہند کے بعد بھی کچھ ایسے حضرات سے رہے جیسے قائد اعظم جناح صاحب تھے، گاندھی جی، نہرو، ابوالکلام آزاد. اور سب سے بڑھ کر میرے والد کہتے تھے میرے مرشد جذبات جو ہیں ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال. ارے واہ. وہ والد صاحب کے دوست تھے. ہمارے پرچے میں ابوالکلام آزاد وغیرہ یہ لکھا کرتے تھے. پرچے کا نام ماہنامے کا صبح امید ہے، جو 1932 میں شروع کیا اور اب تک. صبح امید. دعائیں یہ بھی کوئی بڑا مبہم سا ایک لفظ ہے، صبح امید. امیدوں کی صبح. ہاں تو امید کی صبح فارسی ترکیب ہے صبح امید. لیکن امید کوئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے. وہ اس کو نہیں کوئی امید تو چلتی رہ سکتی ہے ساری زندگی. انگریزی میں اسے کہتے ہیں ڈان آف ہوپ. جسٹ ہوپ. ڈان آف ہوپ. ڈان آف ہوپ. چلیں ہوپ. یو تھنک ہوپ از گڈ؟ یس آف کورس ون شوڈ بی. آپ نے ساری زندگی گزار دیا ہوپ میں کہ پاکستان انڈیا کو صحیح ہوگا. آپ کا ہوپ ہی نہیں چلا. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے جو ڈو لے جو لے کے چلتے ہیں نا کہ امن ہوگا، یہ رب کے ہاتھوں ہے، ہمارے سب کے. مگر آپ کا فیلئر آپ مانتے ہیں؟ جی آپ مانتے ہیں اپنا فیلئر؟ کیا کہ آپ جیسے لوگ ناکام رہے علمیت کو آگے بڑھانے کے لیے، رائٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، یلو جرنلزم کو کم روکنے کے لیے، یہ بکواس روکنے کے لیے لوگوں کی جاہلیت کی، میں علمیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی آپ کی جنریشن. کیا آپ بتائیں. یہ دور انحطاط ہے اور اس دور کو بہت پہلے لوگوں نے جانا ہے. ترقی پسند شعراء ادبا ہوں یا پھر رجت پسند ہوں. یار ایک زمانے میں تو بڑا دل تھا نا کہ آپ کی جو پولیٹیکل جب چینج آ رہا تھا جی تو لوگ اچھائی دیکھنا چاہتے تھے، ایسے سسٹم دیکھنا چاہتے تھے ڈاکٹر صاحب جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اتنی خراب نہ ہو. ایسے لاز چاہتے تھے. نہیں بالکل صحیح ہے. جن لاز کی وجہ سے عام آدمی جو غریب ہے جی وہ اپنی زندگی اچھی گزار سکے، خوشی سے گزار. اس کے بالکل برعکس ہوا ہے. جی میں نے انٹرویو کیا تھا. میں انقلاب وہاں سے ایک روزنامہ نکلتا ہے بڑا مشہور ہے، اس کا میں 35 سال وہ رہا، سنڈے ایڈیشن کا ایڈیٹر رہا. اور میں نے دیکھا اس زمانے میں غالباً 70 کی بات ہوگی یا 70، میں اردو اکیڈمی کا ممبر تھا. آئی واز دی ینگیسٹ، سب سے چھوٹا میں اس کا تھا، اور جس میں بڑے اچھے سلما صدیقی، کرشن چندر وغیرہ اس کے اراکین میں سے تھے، اور میں سب سے چھوٹا تھا. لیکن میں نے جب مجھے معلوم پڑا کہ اس کے مدیر، مالک و مدیر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو فیض صاحب آئے ہوئے ہیں، فیض صاحب کا انٹرویو لینا ہے. میں وہاں گیا. سب اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ اتنی چھوٹی.
फैज़ साहब का मैंने इंटरव्यू लिया और मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सब कुछ, लेकिन मैंने देखा कि जो बातें उन्होंने अपने आइडियोलॉजी में पेश की थी वो मुझे नज़र नहीं आई उनकी अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी। तो ये तो कोई बात नहीं है, कहने में कोई क्या बात नहीं, देखिए मगर कह अच्छा रहा है, कहे अच्छा रहा, खुद कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए आप एक क्राफ्ट है आदमी का, जी, जी, जी। और एक आदमी खुद है। नहीं, उनके क्राफ्ट को मैं पसंद करता हूँ, क्राफ्ट को, या लेकिन क्राफ्ट जो है तो आपको उनकी किन चीजों से, खैर मैं ये पूछना ही नहीं चाहता। फैज़ की, अब तो फैज़ साहब, फैज़ का बोल के लब आज़ाद है तेरे, हम आज भी उसे दोहराते हैं, सबको दोहराना वहाँ भी दोहराते हैं, यहाँ भी दोहराते होंगे कि पता नहीं मुझे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मुझे महबूब नवाज, या, ये भी तो है, फिर उसके बाद आके वाबस्ता है उस उनके जो चाहने वाले थे, सलमा सिद्दीकी वगैरह सब, दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब। आपकी थी उनसे मुलाकात? जी हाँ, बहुत ही, बहुत, इसलिए कि उनके मेरी भी रही, बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं हमारी दो दफा मिला। खुशकिस्मती है, बहुत प्यारी शख्सियत साहब, वो करिश्माती शख्सियत थी, बड़ी अजीब कैफियत थी। वो आम आदमी नहीं तो नहीं, वो तो बात ऐसे करते थे जैसे कोई एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन आपसे कभी कभी जिक्र कर लेती। हाँ जी है, नहीं 2 घंटे में तो जवाब देगा करते थे वो। हाँ जी, वो मूडी थे वो, और बहुत ही नफीस उनकी ज़बान थी, जोश की नज़में पढ़ते थे, और अज़बर थी, और इसके अलावा फैज़ का कलाम। तो आपके ज़्यादातर दोस्तों में कौन रहा है अभी तक जो आपने यहाँ तक आए हैं? कोई दोस्त मशहूर और दोस्त हैं आपके? डॉक्टर साहब, एक तो सैयदना तो आप छुट्टी से बहुत बियॉन्ड हैं। जी अभी नहीं, दोस्तों में हमारे तो कुछ ऐसा रहा कि कुछ तरक्की पसंद रहे, लेकिन सारे मुझे खुशकिस्मती से बुज़ुर्ग मिले। अब मैं जब उन बुज़ुर्गों में बैठता था तो मुझ में बुज़ुर्ग आने लगे, जवानी में बुज़ुर्ग आ गए। आपको जवानी आ रही है तो आप बुज़ुर्ग, आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये आपकी नवाजिश है कि मुझे अभी जवान समझें। नहीं तो ये इंडिया के ऊपर वापस आए। अब हम इंडिया, ख़वातीन हज़रात, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर है, डॉक्टर साहब को भी ज़रा मैंने, क्योंकि इंडिया के जब मुसलमान पाकिस्तान आते हैं या हम वहाँ जाते हैं, तो जब हम इन ऐसे मुसलमानों से मिलते हैं तो लगता तो ऐसे ही है कि हम एक अपनी मोहब्बत करने। अब ये यहाँ आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा अभी ब्रेक के बाद कि यहाँ ये पाकिस्तानियों के बीच हिंदुस्तानी कैसा महसूस कर रहा है, इसके बावजूद कि मुसलमान है, ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे मशहूर तरीन प्रोग्राम बिल्डिंग पाकिस्तान। इसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप पे शर्म आनी चाहिए। बिल्डिंग पाकिस्तान को बिल्ड कर रहे हैं यार, कम ऑन, हमें हेल्प करें। जी ख़वातीन हज़रात, आज मुलाकात मेरी बड़ी खुशकिस्मती, और मैं आपको बताऊं इस रात के 4 बज रहे हैं। माशाल्लाह डायलिसिस से आए हैं हमारे डॉक्टर साहब, और इनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि इन्होंने कहा नहीं मैं इंटरव्यू तुम्हें दे के ही जाऊँगा। मैंने कहा ज़िंदगी के ऊपर भरोसा नहीं है डॉक्टर साहब, मेरा तो आपको पता है चल चलाने का दौर है डॉक्टर साहब, जैसे मैंने चांस नहीं लिया। एक तो मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका दिल से नवाजिश आपने याद किया, और आपके हुक्म पर मैं आया। हुक्म तो सर आप देंगे। दूसरी बात उर्दू की सरजमीन पे आया हूँ तो कुछ सुनूं, कुछ आपकी बातें सुनूं, कुछ बेटे को भी लेके आया अपने साथ, बेटा बहू। इंडिया के बाद और पाकिस्तान, आप ये एक तो आप जैसे लोग तो आके ऐसा लगता है कि जैसे हम ना आ गए और हमें जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त भी मोदी साहब की पॉलिसी किस तरफ जा रही है? आप हमें बताएंगे कि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी क्या लगती है आपको अब, अगर जैसे जर्नलिस्ट की हैसियत से? नहीं, अब तक तो उन्होंने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की कि क्या पॉलिसी यहाँ और हिंदुस्तान में रहेगी, लेकिन यह है कि हुक्मरान हैं, 10 साल पहले थे, अब फिर एक टर्म और आया उनका। अब सूरत हाल थोड़ी सी जगह, लेकिन उनको ये तो पता है कि जिस वजह से लोगों ने उनको बिठाया है वो तो वहीं रहेगी ना सर। हाँ ये वहीं रहे। देखिए, आवाम को हुकूमत कोई भी आए, वहाँ आवाम सुकून चाहती है, कारोबार चाहती है, काम चाहती है, और मोदी साहब के इसमें वहाँ है, चल रहा है। कहीं कुछ न कुछ होता है। अब 140 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ, कुछ न कुछ, चाहे किसी भी मज़हब का हो और किसी भी माशरे का हो, किसी भी इलाके का हो, ये तो चलते रहता है। बल्कि मैं ये भी बताऊँ ना कि मैं अगर यहाँ हूँ, यहाँ भी कहीं आपके मुल्क की आबादी कितनी मुझे नहीं मालूम, छोटा सा मुल्क ज़रूर है, लेकिन 24 करोड़ के करीब। 24 करोड़, अब बताइए 24 करोड़ कहाँ, 140 करोड़ कहाँ। हिंदुस्तान का अपना एक वो है,
آبادی کا لیول ہے، آبادی علاقے کا بھی لیول ہے، آبادی کا ہے اور تعلقات کا ہے، تجارت کا ہے، مہارت کا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. کافی وہ تو ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ آپ مجھے بتائیں کہ ہندو مذہب جی اس میں ایک بہت بڑا پرنسپل ہے اہنسا کا. ہاں جی ہاں جی ہاں. تو کیا اب وہاں کے لوگ اس کو پریکٹس نہیں کرتے؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہندو مذہب میں جو اہنسا ہے بدھ مذہب میں بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے. اب اگر وہ ہنسک ہو جائیں ہاں تو کاش. اسے ہم کیا کریں. مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر وہ کسی جذبات اور جنون میں آ جائیں کچھ کر بیٹھتے ہیں. ہماری مسلمانوں کے اور حوالے یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مڈل ایسٹ میں گزشتہ تقریباً 40 سال سے جاتا آتا رہا ہوں. سعودی یا دبئی میں نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر عرب ممالک میں بھی عرب اسپرنگ سنا ہوگا آپ نے، ہوا تھا سب نے سنا، وہ تحریر پتہ ہے اسکوائر، یہ وہ بالکل. ہاں ٹھیک. تو یہ سب جگہ چلا. لیکن کچھ ایسے ملک کا اپنا ڈھانچہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اس قسم کی چیزوں کو ہونے نہ دے. نہ دے نا، ہونے کیونکہ نہ اب دے. ایکسپیریمنٹ کی شاید ضرورت رہے گی آپ کے خیال سے. نہیں اس قسم کا کوئی انقلاب آ سکتا ہے اس دور میں آپ کے خیال سے؟ نہیں، اب یہ انقلابی دور نہیں آنے والا. نہیں آنے والا اب یہ دور انحطاط ہے ہر طرف سے. ہر طرف آپ کس طرح دیکھتے ہر ہیں ملک میں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں دنیا کو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں؟ مسلمان ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہماری جو دنیا بھر میں اب جس قسم کی پبلسٹی ہو گئی ہے، جی لگتا ہے ایسے جیسے ہم پریمیٹیو ہیں، ہم بہت بیکورڈ ہیں. جی. عورتوں کو ہم نہیں پڑھا رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، قتل غارت پہ ہم یقین رکھتے ہیں. یہ بات دنیا میں یہ بات کب شروع ہوئی ہے؟ 9/11 کے بعد ہی شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. وہ تو ایک الزام تھا، مگر کیسے اس کے اندر کچھ نہیں، تو ہوگا. اس کو لوگوں نے اس انداز سے پھیلایا. ان کے جو نشریات اور ان کا جو کنٹرول ہے چینلوں اس چیز پہ، اس کو اتنے اسرائیل نے، امریکہ نے اس کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ عام ہو گئی بات. اب اس نظر سے لوگ دیکھنے لگے. اب ہم بھی آتے ہیں، یہاں آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ہمیں بہت ویلکم کیا جاتا ہے. وہ دریافت کرتے ہیں آپ ایسے، وہ ویسے کیوں، وہ ایسے آپ ایسے کیوں. اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ تو کس طرح سے یہ ہمارے مسلم ائمہ جتنے بھی ہمارے ملک ہیں، یہ کوئی ایک جوائنٹ پالیسی کیوں نہیں رکھ پاتے؟ نہیں رکھ پائیں گے. ہر ایک کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، تشخص ہوتا ہے. عربی کا الگ ہے، عجمی کا الگ ہے. ایٹیٹیوڈ بھی الگ ہوتا ہے. عربی کا الگ ہے، عجمی کا الگ ہے، ایرانی کا الگ ہے، پٹھان کا الگ ہے، مہاجر کا الگ ہے. ایک بات بتائیے، ہمیں اسلام میں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جو بڑائی تھی وہ یہی تھا کہ شاہ ہو یا غلام ہو، جب اللہ کی اس میں جائے تو ایک جیسا. وہ کہاں گیا؟ نہیں، وہ راز و نیاز کی باتیں نہیں رہی نا. یار جزاک اللہ، راز و نیاز کی بات نہیں کامیاب رہے. ہمیں افسوس ہے اس بات. ہونا چاہیے نا ڈاکٹر. دل میں، لوگوں کے دلوں میں وہ بردباری نہیں ہے یہ. اور ان چیزوں کی طرف علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا، پہنچایا لوگوں تک. وہ تو پرانے ہو گئے مگر اب بھی نئے ہیں. ہاں اب بھی نئے. دیکھیے آپ کے یہاں علامہ اقبال ہوں، مولانا مودودی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، بہت سارے وہ ہوتے ہیں، مسلک ہو، یہ ہو، ان کے اپنے. لیکن یہ ہے کہ بات جو کہی جاتی ہے وہ انسانیت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے بڑے لیول پہ جو اسلامی تعلیمات، آفاقی جس کو ہم آفاقی کہتے ہیں. اور آفاقی رہا کہاں ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. میں اور آپ بس تھوڑا تھوڑا گھر میں جا کے چپکے سے ذکر کریں. ورنہ آپ نے جو ارناب، وہ کیا نام تھا اس کا، کیا نام ہے اس کا، ارناب گوسوامی. یہ ارے صاحب سرکار چیخنے کے آپ نے جو بٹھایا انسان، واہ واہ واہ. ہمارے پاس بھی ہیں بہت سارے. نہیں ہوتے ہوں گے آپ کے یہاں بھی. یہ ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے کسی زمانے میں ڈگڈگی بجا کر مداری کوئی کھیلتا تھا. یہ بات. تو اب وہ اس قسم کے لوگ آ گئے اس کو. لیکن آپ کے یہاں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. نہیں، ان کو کس نے پڑھایا ہے؟ دیکھیے ذہنی لیول جو ہے انسان کا، ذہنی لیول ہمارے پاکستان کا لیول بھی آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ کس لیول پہ سمجھتے ہیں؟ ہمیں سچ سچ بولیے گا. آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ بول کے جا سکتے ہیں. پاکستان ٹی وی تو دیکھتا نہیں میں.
آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، صحیح۔ بس یہاں خبریں کا تو نہیں، سنتے ہوں گے آپ۔ یہاں کا آپ کے یہاں نہیں آتا ہوگا، نہیں ہمارے یہاں دیکھیے میری بات سنیں، ہم تو دیکھ لیتے ہیں، ہم ہر چیز دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے جو اتنی اب آپ کی فلمیں جو بنتی ہیں زیادہ تر اس میں پاکستان ہی کو دشمن دکھایا جا رہا ہے۔ ہاں وہ تو کیا یار بڑی خطرناک بات ہے آپ لوگ کی۔ وہ پاکستانی کو جو بتاتے ہیں وہ جو پاکستان کو، وہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں اب وہ جہاں کمائی، سر جنگ ہو جائے گی اس طرح، آپ مستقل کب تک اس طرح کے الزامات برداشت کریں؟ نہیں جہاں کمائی وہاں پھر اس قسم کی بات بھی کمائی۔ افسوس ہوتا ہوگا آپ کو ان ساری چیزوں یہ سب اسے کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کٹ پتلی، سے۔ جسے کوئزلنگ کہتے ہیں، یہ سب رشتے ہیں۔ کوئی ادب کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے آپ اس بات پہ آگے آنے والے وقتوں کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ادب کیونکہ یہ جو پورا ریجن ہے جناب، آپ ایک بڑی، آپ نے کہا 124 کروڑ لوگ یار، 140، چلے 140، اوہو میں 15 کم کر گیا، مجھے کوئی معاف بات کر دیں نہیں، اس بات، نہیں کوئی لیکن بات کافی ہیں، مطلب زبان پہ آتے ہوئے بھی جی، اور زبانیں کئی ہیں، مختلف زبانیں۔ اچھا ایک جو میرے ایک ڈاکٹر صاحب، ایک یحییٰ بختیار، اگر آپ کو نام یاد ہو، ہمارے یہاں بہت بڑے اٹرنی تھے اور ڈاکٹر اپنے، انہوں نے بھٹو صاحب کا بھی کیس لڑا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کہی ایک دن، انہوں نے کہا اگر پاکستان نہ بنتا نا تو انڈیا کے 100 ٹکڑے ہو چکے ہوتے، کیونکہ انڈیا اٹ سیلف، اس کو کوئی ایک کامن اینیمی چاہیے تھا، تو پاکستان کو انہوں نے، تو ہم اس کی، آپ مطلب پاکستان کیا واقعی ہندوستان کو یکجہت ہونے میں، ایک ساتھ ہونے میں، متحد ہونے میں مدد کر گیا؟ دیکھیے پاکستان کا ہندوستان کو مدد کرنا تھوڑا سا کچھ الگ لگتا ہے، نہیں اس بات پہ کہ انہوں نے کہا یہ کہنے میں، آپ جو انڈین فلمیں دیکھیں ہمارے خلاف، آپ کی ساری جنگیں ہمارے خلاف، ہر چیز ہمارے، یار آپ چائنا پہ کیوں نہیں جا کے حملہ کرتے؟ نہیں اس کی وجہ ہے، آدمی جو ہے وہاں ہندوستان میں کاروباری ملک ہے، ہاٹ کیک چاہیے لوگوں کو، ہاٹ کیک دیا جاتا ہے۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہاٹ کیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ کس طرح سے اس کو کیسے کم کیا جائے آگے؟ اسے کم کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے دونوں ملکوں کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو تھوڑا سا قریب ایک دوسرے کو آنا چاہیے یا لانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں وہ تو اپنے گھروں سے کم نکلتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا نہیں ہے، عوام جو ہے بہت ساری عوام تو بیچاری، عوام جو ہے نا سر، جو لفظ عوام ہے اس سے مجھے نفرت سے، عوام سے کیا مطلب ہے؟ میں تو کسی کو عام سمجھتا ہی نہیں۔ آئی ریگارڈ عوام ایز اے جینرک، ایک پورا لوگوں کا، دونوں ملکوں میں جو غریب ہمارا طبقہ، ہاں جی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ملک میں اگر امیر ہیں تو سبھی امیر ہیں، پھر کیا بار بار ہم اپنے غریبوں کو دیکھتے تھے، مگر ہمارے ہاں دونوں میں جب طبقہ بہت ہے، اور آپ کے ہاں تو طبقاتی نہیں، ابھی تک پریمیٹو چل رہا ہے، شودر ہے، یہ ہے، وہ ہے نا۔ نہیں وہ تو خیر میں بحیثیت مسلم تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ چیز نہیں، لیکن ہمارے غیر مسلم، آپ کے ملک میں تو ہے، غیر مسلم آپ بھائیوں یہ میں تو کہہ چیز سکتے ہیں ہے، مسلمان کے، مگر آپ کے ملک میں تو ہے آقا صاحب، وہ تو ہے ہمارے ملک میں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی میں مسلمان ہوں، میرا دوست پنڈت ہے، برہمن ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ انہوں نے جو چھوت رکھے ہوئے جن کو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ابھی تک آپ ٹھیک نہیں کر پائے اس ساری چیزوں کو۔ وہ طبقاتی، نہیں طبقاتی چیزیں ان کے یہاں ہیں، ہے نا، اسلام میں، مسلمانوں میں لیکن نہیں ہے، اتنی نئی دور میں، لیکن مسلمانوں بھی ایک ہے، کیا وہ سید ہے، وہ شیخ ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ بھی چیز چلی آ رہی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح کا سسٹم اب آپ دیکھتے ہیں، آپ کیونکہ آپ سے ہمیں بالکل مستفیض ہونا چاہیے، آپ کی رائے سے، آپ نے دنیا دیکھی ماشاءاللہ، آپ کے علمیت کو بھی نہیں، آپ نے دنیا بھر جا کے دیکھا سب کچھ، یہ جو ہیومینٹی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جو بہت قریب لے آئی ہے، جی، اب ایک گلوبل ولیج ہے، جی، تو ہمیں بہت سارے ایٹیٹیوڈز بدلنے پڑیں گے۔ بالکل تو ان سارے ایٹیٹیوڈ میں سب سے پہلے چار ایٹیٹیوڈز آپ کے خیال سے کون سے، یا 3 بتائیے جس کی وجہ سے دنیا میں اچھی تبدیلی آئے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ صمیم قلب سے، خلوص سے، فکر سے انسان کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، اور یہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہا گیا ہے، وہ اگر جان لیں، لیکن غیر مسلم اس چیز کو نہیں مانتے، انہیں بھی سمجھانا پڑے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا
واہ، کافر تھے، کتنے مشکل آپ نے شرائط کو مان لیا، مان لیا، جس میں مسلمان کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا کرے، کافر مگر تھے، ساتھ ساتھ مشرک تھے، بالکل لیکن مانا انہوں نے۔ کہا سچ آ ہی جائے گا جب Yes, سامنے، yes, بالکل yes, سچ کی بڑی دورس بات کی انہوں نے۔ صاحب ہمارے یہاں ہم اگر خلوص دل سے کوئی بات کہیں تو سن لیتے ہیں، چاہے وہ سیاستداں ہوں، حکمراں ہوں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی گرفت میں، اختیار میں رہتی نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی وہ باندھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایسے ہی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پاکستان آ جانا چاہیے تھا، یہاں کی آپ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ایسی سے نہیں، رہے۔ ایسا کیا بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں، اس کی وجہ ہے کیا؟ وطن ہوتا ہے، پیدا وہیں ہوئے، پلے بڑے وہیں، خاک میں وہیں جانا ہے، لیکن یہ والدین ادھر، بھائی بہن، خاندان کے خاندان، سب کچھ، معاشرہ اور اس کو کہتے ہیں کنبہ، اب وہ چھوڑ کے ہم کہاں جائیں؟ ایک کہ پھر تو ہمارا ملک ہی نہ بنتا اگر آپ جیسے لوگوں کے اوپر چلتے ہم۔ نہیں یار آپ لوگوں نے کمال کر نہیں ہم تو بہت نہیں خوش ہیں۔ نہیں 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 آپ کو پاکستان کے بننے میں یہ رہا، پنجاب، سندھ، اس طرف تو آپ رہے، لیکن بڑی تعداد یہاں وہ جیسے کہتے ہیں نا انفلکس، وہ انفلکس اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوا ہندوستان سے، تو لوگوں کو احساس ہوا، انہوں نے ابوالکلام کی بات مانی، جناح صاحب کی بات نہیں مانی، کچھ ادھر رہ گئے، کچھ ادھر رہ گئے، ایک دل کے ہوئے ٹکڑے ہزار، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا اپنے زمانے کا، جی جی ایک بالکل، ہم فلمی نے گیت ہوا رفیع کرتا، صاحب کا جی، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں، کوئی وہاں، بڑے زبردست، کیا بات۔ دیکھیے ہم ظاہر ہے پاکستانی اردو کو لے کے بہت آگے چل رہے، جی، ہمارے ہاں پنجابی، سندھی سب موجود ہیں، میرا ڈائریکٹر بلوچی ہے، اچھا، خطرناک آدمی ماشاء اللہ۔ یہ بلوچ کو بھی آپ لوگ، حالانکہ یہ مجھے ملتے رہتے ہیں بلوچ، کبھی آپ کیا بھی ہیں بلوچ؟ ایرانی شکل میں ملتے ہیں بلوچ، تو بہت کبھی امیر ہو عمان میں ملتے ہیں، اوہ، کبھی ایران میں ملتے ہیں، ہمیں تو کوئٹہ میں ملتے ہیں، یہاں، اچھا آپ کو کوئٹہ اب ہم تو کوئٹہ جاتے ہیں ہاں تو ادھر ملتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے اسلام کے حوالے سے جس طرح سے پنپنے چاہیے تھے، جو ذہنیت چاہیے تھی، جی جی جو اوپننس چاہیے تھی، وہ تو کہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابھی تک آپ دیکھیں سندھی میں شادی کر رہا ہے، فلاں میں شادی کر رہا ہے، تو آپ کے یہاں بھی طبقات کبھی ختم نہیں ہوئے، تو جب تک ایک کوئی ایسا کوئی نہیں، محرک نہ ہوا۔ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، بہت ہی کشادگی ہے، اور کئی مسلم ہیں، کئی غیر مسلم ہیں، کئی ایسے ہیں کہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، ان میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں وہاں تو آپ مائنورٹی میں ہیں، دیکھیں آپ وہاں تو میجورٹی میں ہے نہیں، ہاں، تو مائنورٹی کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں تو آپ نے کیا کرنا ویسے بھی، آپ کی اتنی تو کوئی اب 20 اتنی سے نہیں ہے آپ لوگ، 25 کروڑ ہیں مائنورٹی، جو کیا ہوتے ہیں ہمارے جتنے ہی ہیں، ہمارے ساتھ واپس آئیں آپ کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، اچھا نہیں، وہ اصل میں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے ہر ایک کی اپنی جڑیں کچھ اتنی مضبوط ہیں یہ بات، کہ وہ نہ اکھڑ سکتی ہیں نہ کوئی اکھاڑ سکتا ہے، یہ بات، نہ اکھڑ سکتی ہے نہ کوئی اکھاڑ سکتا ہے، آپ سمجھے ہوں گے۔ جہاں بالکل ہمیں بھی اسی طرح ہی ہے، تبھی تو کوئی اکھاڑ نہیں ہاں، سکا اکھاڑ نہیں سر، سکتا، بڑے بڑے لوگوں نے مجھے بہت پیسے دینے کی جی کوشش کی، جی جی نہیں کوشش کی، میں مذاق کر، اینی وے سر، تو یہ مجھے لگ ایسا رہا ہے جی، کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے تئیں دنیا جب تک ایک دوسرے کو محبت سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بے شک، کوئی تبدیلی نہیں آئے بے گی، شک، تو وہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں ہوگا، آخری ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رہ گیا خواتین حضرات، ان سے یہی بات کریں کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں آج، بڑی قسمت ہماری اچھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے شفیق ہیں اور کتنے تحمل سے میری چھوٹی چھوٹی گھٹیا مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں سن رہے ہیں، مگر آپ دیکھیے یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ کہ جو بھی سوال ان کی طرف پھینکا گیا ایک دفعہ ان کے چہرے پہ نہ شکن آئی، حالانکہ میں کافی خطرناک سوال ان کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، میں ہوں ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان۔ بلڈنگ پاکستان کے حوالے سے آج بہت ہی اہم دن ہمارے لیے، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری بڑی خوش قسمتی کہ جلدی کے باوجود آج آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، جی، ڈاکٹر صاحب اردو کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اردو ایک ایسی لینگویج ہے کہ جو دراصل کوئی لینگویج نہیں تھی، یہ ایک لشکری کام تھا، اور اس میں بہت زیادہ ترویج یہ ہونی تھی کہ ہر قسم کی لینگویجز اس میں شامل ہو جائیں، اور ہمارا بچہ جہاں بھی اردو جانی جائے وہ اصطلاحات جو ٹیکنیکل ہیں، جو جیسے اب دنیا بھر میں کمپیوٹر کی لینگویجز یہ
ان کو جلدی سمجھنے میں بچے کو مدد ملے, کیونکہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں دونوں طرف انگلش کی طرف بہت دھیان تھا اور وہ میڈیم سمجھے, اب اس کی وجہ سے ہے بھی, لیکن آپ کے یہاں یہ اس پہ کام ہوا کہ آپ نے اپنی لینگویجز میں یہ ساری ٹرانسفر کی, یہ ساری نالج؟ جی کئی زبانوں میں کی, یہاں تک کہ اردو میں بھی کی. ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے NCPUL, انجمن فروغ اردو, رائٹ, تو وہ حکومتی ادارہ ہے سینٹرل گورنمنٹ کا, جس کا میں ممبر رہا. اور آپ کو حیرت ہوگی انڈیا میں, اور انگریزی اصطلاحات کا اردو ڈکشنری, یہ ایسی چیزیں بہت کیا ہے اس کام, اور جاری ہے وہ کام. ابھی اردو میں آپ کے جیسے, اب میں آپ سے پوچھوں جیسے جو ہماری یونیورسٹی تھی آپ لوگوں کی, تو علی گڑھ یونیورسٹی کا اگر میں آپ سے پوچھوں جی کہ اس وقت کیا ان کا معیار ہے, کیا ان کی اسٹینڈرڈ ہے؟ ہمارے یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جی کا معیار بہت بلند ہے, آج بھی ہے. اس کے علاوہ جامعہ کراچی, جامعہ ملیہ نہیں دہلی, وہ, اس کے علاوہ مولانا ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو قائم کی تھی ان کی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ, یہ یونیورسٹیز کا بڑا کام ہے. آج بھی یہاں کے جو بچے ہیں پوری دنیا میں, ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں بہت اچھے منصب پر آئی ٹی میں بھی بہت آگے جا رہے ہیں. آئی ٹی میں بہت ایڈوانس ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرا بیٹا, میری بہو بیٹی جو ہے وہ آئی ٹی سے فیلڈ سے ہیں. میں اخبار والا ہائی ٹی والا رہا, بچے میرے آئی ٹی والے ہو گئے. آپ روک نہیں سکے انہیں نا. ہاں مگر آپ اپنے پیشے میں ہی لے آئے. اس وقت تک جب یہ چیز آ گئی تھی آئی ٹی, ہمارے پاس نہیں آئی تھی. ڈسکریمنیشن ہے وہاں, جابس میں ڈسکریمنیشن ہے وہاں؟ نہیں, جو جتنا قابل ہے اسے لیا جاتا ہے, میرٹ چاہے پہ وہ غیر میرٹ پہ ہوتا ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. اچھا, یہ ہوا وہاں, یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے یہاں تعلیم کا جو پورا سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا ایک جیسا ہے یا الگ الگ ہماری طرح؟ نہیں, ہر ایک کا اپنا نصاب ہی الگ الگ ہے. نہیں, ہر ایک کا اپنا نصاب ہوتا ہے, اور نصاب جو ہوتا ہے اس نصاب کے حساب سے بچے جو ہیں وہ گریڈ لیتے ہیں. ایک زمانے میں 50% پاس ہوتا تھا, اب تو بچے 90, 80, 85, 90% لیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو رجحان ہے پڑھائی کی طرف؟ یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. چاہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ مسلم کمیونٹی میں ہو کہ دوسری کہاں کمیونٹی سے؟ میں. ہمیں بتائیں نا کہ کس چیز نے, کون سا وہ محرک تھا جس نے انڈیا کی پوری آبادی کو پڑھائی کی طرف, کیونکہ ہمارے یہاں 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں جی, جو کہ ہمارے لیے مسلمان ہوتے ہوئے, ڈاکٹر صاحب ہمیں بڑا افسوس سے اپنے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں بڑا شاق, مطلب اس میں ہمیں تکلیف رہتی ہے دل میں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کیسے پڑھا گئے. 140 کروڑ ہیں, ہم تو صرف 24 میں سے 2.5 کروڑ باہر ہیں, تو کس طرح سے ترغیب دی آپ؟ ہندوستان میں تعلیم کا رجحان جو ہے بہت اچھا رہا, شروع سے راغب رہے بچے اس طرف, مرغوب. مگر پالیسی بھی تو رہی نا. نہیں, پالیسی سے کچھ بھی مطلب نہیں. انہیں آگے پڑھنا ہے اور بڑھنا ہے, پڑھنا اور بڑھنا. آپ مگر اب تو کرکٹ میں بھی بہت بڑھ گئے ہیں. نہیں, وہ ہر چیز میں بڑھ گئے, ہر فیلڈ میں بڑھ گئے. اب دیکھیے نا, جوان بچے جب آتے ہیں, نئی نسل کو سب سے بڑا جو وہ چاہیے, پش چاہیے, وہ ہے آگے بڑھانا, اور وہ ہمارے یہاں بہت ہے. آپ حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو, جہاں بھی وہ جاتے ہیں, چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, کہیں بھی ہو, ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں انڈین بچے. جی سچ. اس کی وجہ محنت اور بہت ہی سنجیدگی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. پورے امریکہ میں آئی ٹی فیلڈ میں 60% جو انڈینز ہیں. سر میں نے سنا سلیکون ویلی میں ہر چوتھا جو بلینئر ہے وہ انڈین ہے. آپ کا اتنی دولت کا کریں گے کیا؟ مجھے نہ بلینئر نہ ملینئر سے مطلب, مجھے ان سے مطلب جو یہاں سے غریب نکلے پڑھ کر اور پھر بعد میں وہ بلین آئر ہو جائیں کہ ملین آئر ہو جائیں. یہ دنیا میں کیپٹلزم پھیل گیا. کمیونزم ختم, نہیں, کمیونزم ختم ہو چکا ہے. ترقی یافتہ وہ جو آپ کے ترقی پسند جو موومنٹ تھی وہ بھی ختم. علی سردار جعفری فارغ سب فارغ. آپ دیکھیے رشیا اور یوکرین میں بھی آج فارغ, سب فارغ. یہ غلط کیا پھر آپ لوگوں نے, خام خواہ ایک نسل کو ایسے ہی سکھاتے رہے. نہیں, ہماری نسل جو ہے وہ یہاں سے نکلی, وہاں گئی, وہاں جا کے انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے, اپنے علم کے, اپنے مہارت کے, لیکن بعد میں جو آگے آیا وہ تو ذہانت کے. آگے آنے والے وقت میں ہم انسانوں کی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کب تک کیسے چلے گا
کیا دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی؟ میں نجومی نے تو نہیں، لیکن میرا طالع بیدار نہیں اونچا اتنا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ بینگ اے پرسن آف اے نیوز پیپر ڈان آف ہوپ، صبح امید، مجھے اس بات کی یعنی خوشی ہے کہ آگے جانے والی نسل، آگے دنیا جو ہے بہت آگے ضرور جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں قیامت قریب ہو تو پھر اسے اپنے آپ کو سمیٹنا بھی پڑے گا۔ قیامت آئے گی آپ کے؟ ہاں جب آنی ہو، دیکھیے یقین ہے ہمارا، ہمارے یہاں تو قیامت کا یہ تصور ہے کہ ہاں آپ نے آنکھیں بند کر لی اور قیامت آ گئی۔ یہ بات یہ سچ ہے ایک طرح سے۔ سچ ہے، آپ تو مر گئے، مر گئے، اب آپ پتہ نہیں قیامت کہاں آ گئے۔ گئی، ہمارے لیے وہ قیامت ہے۔ تو موت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بینگ جو ہے وہ جب ہوگا جو ہوگا اللہ تو آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیا خوشی کہہ ہے۔ رہے ہیں یار؟ ہاں بالکل، خوشی سے سینے سے لگا دیں گے موت کو۔ وہ کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر کوئی نہیں۔ ریگریٹ ہے آپ کو؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی بار موت کے منہ میں گیا اور آ گیا۔ ابھی 3 مہینے پہلے میرے فریکچر ہوا، اس کے بعد میرا ڈائلسس شروع ہوا، ہم تو سب سمجھے تھے کہ ہم تو ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا جب اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنا چاہے گا تو اب تک رہیں گے، جب جانا ہوگا تو چلے جائیں گے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، دعا کر چلے۔ اصل میں میرے صوفی مشرب کا آدمی ہوں اور مجھے خوشی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں خوش وقت ہوا، حالانکہ اس وقت جو ہے لوگ سو رہے ہوں گے اور آپ نے ہم تو جاگتے ہیں سر، صدا بندی کی، آپ نے صدا بندی کی، تو آپ کے بلڈنگ پاکستان چینل 5 کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور میں حاجی رفیق پردیسی صاحب کا کہ حسن توسط سے آپ سے ملا، اور جب میں ملا تو سن کر یہ خوشی ہوئی کہ آپ کسی وہ آپ کے ڈرامے کا نام میں بھول رہا ہوں جس کے بنیاد پہ بات ہوئی تھی ہماری، اور بیٹے کا نام احمر میں نے رکھا تھا، وہ بھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ لیکن دھوپ کنارے کا ذکر، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، دھوپ کنارے کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا رہا۔ اس میں ڈاکٹر احمد کا کردار کیا راحت کاظمی صاحب نے، جو ہمارے استاد ہیں، انہی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ دیکھیے کیسی دنیا چھوٹی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بیٹا تھا ہمارا انڈیا میں، ان کے بارے میں نوید انتولے۔ تو یہ دنیا کتنی کنیکٹڈ ہے، میں ابھی بھی سوچتا ہوں، ایک حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ اور میں کس حیران کن معجزاتی دنیا میں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ عام ہے، کہاں سے عام ہے یار، اس میں ہر چیز خاص ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہم انڈیا سے آئے ہوئے مہمان، ہمارے مسلمان بھائی، ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی، آپ نے دیکھا کہ کتنے پیار سے انہوں نے ساری باتوں کا جواب دیا۔ کئی جگہوں پہ ان کو غصہ آ سکتا تھا میری طرح، لیکن آپ دیکھیں یہ ہے تربیت، اور ایک آدمی جو اس موت سے ہی نہ ڈرتا ہو، اس کو سچائی بولنے میں کوئی آر نہیں ہوتی۔ آپ کا میں شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اردو کے سرزمین پہ آیا ہوں، میں اتنا ہی پیغام دے سکتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام ہے محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جی خواتین، یہ ہمارا بھی پیغام ہے، اور پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور ضرور بڑھنا ہے تو ہر وہ چیز جو اس امر کے لیے ضروری ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، جس میں سب سے پہلا قدم تعلیم ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھ رہے تھے بلڈنگ پاکستان، میں ہوں ساجد حسن، انشاءاللہ اگلے وقت تک کے لیے اجازت۔